الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ رب غفور نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے تمام فحش واہیات مقامات سے بچا کر اپنے دربار میں ہمیں بلایا اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ 24 تراویح آج ہو گئی، روزے 23 ہو گئے، اب دیکھتے دیکھتے بقیہ دن بھی بیت جائیں گے۔ ایک وہ انعام جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا کہ اس میں پچھلے گناہوں کی مغفرت کر لو اور آئندہ کے لیے اللہ سے تائب ہو جاؤ۔ اب وہ ہم نے کتنا کیا ہے، کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ امید تو ہم کو یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ جتنی بھی عبادت ہے جیسی بھی ہے اپنے فضل سے قبول فرما، اس کا صلہ ہمیں عطا فرما۔ پچھلی جو بات رہ گئی تھی، اچھا ایک چٹھی آئی ہے اعتکاف کے مسائل کے تعلق سے کچھ بتائیں۔ انشاءاللہ اس بات کو ختم کر لوں پھر اعتکاف کی بات بتائیں گے۔ ہمارے مذہب میں ہم جس کی اتباع کرتے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ اس سلسلے میں جو علم نہیں رکھتے وہ مسلمان بھی پریشان ہیں، غیر تو اس کو ایک بہت بڑا مدعا بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں نکاح کے تعلق سے نبی کریم کی جتنی بیویاں ہیں ان سب کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم سے نکاح ہوئے اور اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے کہ تم چاہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ رہیں تو رکھیں، ورنہ میں دوسرے تم کو دیتا ہوں۔ میری بیوی میں نکاح کروں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے تم کو میں دوں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ماں خطیۃ الکبریٰ کے تعلق سے بھی اللہ ہی نے یہ نظام بنایا کہ سب سے پہلے انسان کو سمجھنے کے لیے تجارت کی غرض سے ختیجہ کی دل میں ڈالا کہ تم ان کو اپنا پارٹنر بنا لو۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیپٹل پارٹنر خدیجہ الکبریٰ تھیں، ورکنگ پارٹنر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیسہ ان کا تھا، محنت ان کی تھی، اللہ نے خوب منافع دیا۔ اس دوران ایک دوسرے کو سمجھ لیے، اللہ نے ختیجہ ہی کے دل میں ڈالا کہ تم ان کو نکاح کے بارے میں اطلاع دو۔ 40 سال کی ختیجہ اور 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ماریہ قبطیہ تک، جو حبشہ کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر آپ کو دیا، تو یہ سب اللہ ہی کے فیصلے سے ہوئے۔ آج کی آیت میں اللہ جو ہے نبی کی بیویوں کے تعلق سے
ہی فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لکا، ہم نے حلال کیا تمہارے لیے، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے، وما ملکت یمینک، اور وہ جو تمہیں مال غنیمت میں جو لونڈیاں ملی وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس کے بعد کون سے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں؟ وہ بنات عمی کا، تمہارے چاچا کی بیٹیاں، کیا لگی؟ بہن لگی، ہاں؟ چچیری بہن، جی ہاں، یہاں اتنا سمجھ لیں تو پھر آگے ہم چلیں گے۔ اور بنات عماتی کا، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور بنات عماتی کا، تمہارے خالو، خالاؤں کی، ایک بہن، دو بہن، چار بہن، ماں کی جتنے بھی ہیں ان کی بیٹیوں سے۔ وہ بناتی خالاتک اللاتی، ہاں، اور اس کے بعد کیا ہے آیت؟ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، جو آپ کی طرح آپ کے ساتھ، یہاں ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ نبی کے ساتھ کوئی عورت ہجرت نہیں کی۔ نبی کے ساتھ کون ہجرت کیے؟ جی الحمدللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ آپ کے علاوہ آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر، جی ابو بکر صدیق تھے، اللہ کے رسول تھے، اور کون تھے آپ کے ساتھ؟ سبحان اللہ اس جماعت کی برکت ہے، کہیں نہ کہیں سے صحیح جواب آ جاتا ہے۔ اللہ، ان دو کے علاوہ کون تھا؟ یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، قرآن نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غار میں کتنے تھے؟ اللہ، نبی، ابو بکر صدیق۔ اللہ ساتھ میں تھا کا مطلب اللہ کی نصرت، اللہ کی نصرت، اور اسی وجہ سے اللہ نے فانزل اللہ السکینہ، سکون اور سکینت کو نازل فرمایا۔ جی ہاں، تو آپ جیسے ہجرت کر کے گئے ویسے ہجرت کر کے جو گئے ہیں ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاجرنا معک، تو اس میں آپ کی جو ملکیت میں تھیں ان دو تھیں، ان کو آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، ایک صفیہ تھیں اور دوسری جو ہے جویریہ، یہ دو آپ کو ملکیت میں ملی، آپ نے ان کو آزاد کیا، اس کے بعد ان سے آپ نے نکاح کیا۔ اور جو آخر تک لونڈی ہی رہیں وہ دو تھی، ایک ریحانہ اور دوسرے جو ہے ماریہ قبطیہ۔ تو قرآن کریم نے اس کو واضح کیا کہ تم کس سے نکاح کر سکتے ہو، کون تمہارے لیے حلال ہے اور کون نہیں۔ دوسرے مقامات پر فرمایا ان کے علاوہ چاہے وہ جتنے خوبصورت ہوں آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے اللہ کے پاس ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ چیزیں اللہ کے شان میں کہیں یہ گستاخی ہے۔ صرف جیسے ہم کسی چیز کو آپریٹ کرنے کے لیے بٹن اپنے پاس رکھتے ہیں، اس طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی، آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، جی غلط نہ سمجھیں۔ ہاں، اس کے بعد آیت تخیر، اختیار والی آیت، اس کی وجہ یہ ہوئی جب شروع میں اسلام بڑی تکلیفوں سے گزرا، لوگ دیکھ کر کے پناہ مانگتے تھے، یہ تکلیف کسے ہونا بول کر، سمجھ رہے ہیں؟ پیسے دیو تو راشن نہیں ملتا تھا، کوئی بات نہیں کرتے تھے، بائیکاٹ تھا، یہ سب تھا۔ اس کے باوجود جب اسلام کو ترقی ملی، ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں نصرت ہوئی، اور سب سے پہلے بدر ہوا، اس میں بہت سارا مال ملا، اس کے بعد احد ہوا، اس میں بہت سارا مال، ایسے ہی کئی غزوات ہو گئے۔ تو جب مسلمانوں کی حالت اچھی ہو گئی اور خود مدینے والے اپنا آدھا مال ان کو دے دیے، اب جو ہے کھاتے پیتے سکون کی زندگی والے ہو گئے، تو گھروں میں تھوڑا سا فراوانی ہو گئی۔ تو نبی کی جو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی، سب کے گھروں میں اچھی حالت ہے، تو ہمیں کی یہ فاقے کرنا، ہماری حالت ایسی کی رہنا، ہمیں بھی اللہ کے رسول ہمارے شوہر ہیں، ہم ان سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، ہمنا حق ہے۔ یہ مکے کی جو عورتیں تھیں سخت مزاج، مدینے کی جو عورتیں تھیں نرم مزاج، لیکن مرد جو ہیں مکے کے سخت اور مدینے کے مرد نرم۔ اب جب ہجرت کر کے آ گئے ادھر تو دیکھا کہ یہ معاملہ الٹا ہے، جی یہاں ڈرتے ہیں شوہروں سے، ہم کو ہمارا حق چاہیے بھائی۔ تو اس طرح سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر کی صاحبزادی حفصہ، یہ دونوں مل کر کے ایک ایجنڈا بنایا اور ان کے ساتھ کچھ ہو لیے۔ وہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈیمانڈ رکھا، ہم کو اتنا چاہیے۔ دیکھو پورے مدینے کے اندر سارے گھروں کی عورتوں کو کتنا عیش ہے، کتنا آرام ہے، اور ہماری حالت دیکھو کیسی ہے۔ اب تو اسلام کی حالت اچھی ہے، ہم کو بھی یہ چاہیے، تو بس چاہیے۔ تو یہ جب رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہو گئے، کیا ہے یہ، میری عورتیں، میری بیویاں، اور مجھے دنیا کی طمع اور چاہت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو دل ہی دل میں آپ جو ہیں مایوس ہوئے، اور یہ عرصہ جو ہے 1 ماہ تک رہا ایسے ہی، آپ تنہا رہ گئے، یہ ان کی جگہ رہ گئے، کوئی بات چیت، آنا جانا ملنا کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم سب دنیاوی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا عیش، دنیا کا سکون، دنیا کے راحتیں چاہتے ہو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی، فتعالینا، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آجاؤ، جو کچھ تم کو دینا ہے وہ دے دلا کر کے میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ اب ان کو اختیار دیا گیا، کیا اختیار؟ یا تو
یا تو نبی کی زندگی جیسی ہی ویسے یہ پسند ہے تو نبی کے ساتھ رہو، نہیں دنیا چاہیے الحمدللہ دے دیں گے، دنیا دے کر بھی دیں۔ تو اختیار ملا کہ نہیں؟ کس کو ملا؟ بیویوں کو۔ یہ اختیار کس کے طرف سے تھا؟ اللہ۔ بیویاں کس کی تھیں؟ نبی کی بیویاں۔ اور اختیار کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ بیویوں پر حق اللہ کا تھا کہ نبی کا تھا؟ جی۔ تو جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، حالات اور ماحول قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، تو ان کو کوئی دقت نہیں ہے یہ سمجھنے میں۔ اس سلسلے میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، رحمت للعالمین امہات المومنین۔ یہاں پر جب میں آیا شروع میں پہلے جمعہ تو ساتھ میں لایا تھا کچھ، اور وہ تقسیم ہو گئی، کسی کے پاس ہوں گی۔ اس میں نے یہ لکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت میں بیلگام جا رہا تھا میرے ساتھ ایک میجر آفیسر ملٹری کا ریٹائرڈ جو بیلگام کیمپ میں رہتا ہے وہ میرے بازو تھے، ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ تو اس بندے نے کہا کیا جی ہم نہ شرم آتی جی مسلمان آ کر کو بول رہے ہیں، وہ کون؟ وہ ہمارے رسول کیا نام ان کا، محمد کر کو بولتی نا، انہوں نے کتنے جی شادیاں کری، غیرہ پوچھے تو ہم نہ بولنے شرم آتی۔ یہ الفاظ، یہ انداز مجھ سے نہیں برداشت ہوا۔ اس وقت میں نے تہیہ کیا کہ اس شخص کو سمجھا کے رہوں گا۔ الحمدللہ محنت کیا، ان پر آنا جانا کیا، ملا، اور یہ کتاب اس وقت جو ذہن میں آئی بات وہ میں نے لکھ دیا۔ ہوگا کسی کے پاس، میں وہ سب ختم ہو گئی کتابیں، اللہ یہ کہ ایک دو نسخے کہیں ہوں گے، اور چھپانا ہے اس کو انشاءاللہ۔ اگر کوئی چھپانے میں تعاون کرے، اس کا کنڑا بھی مسودہ تیار ہے، سمجھے؟ چھپانا ہے، صرف چھپا کر کے چاہے پیسے سے بانٹیں یا فری میں تقسیم کریں۔ نبی کی زندگی کے بارے میں یہ بہت اچھا اور اونچا کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو اس کو آیت تخییر کہتے ہیں، اختیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیویوں کو، اس میں کون کون تھی آگے؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان کے ساتھ کچھ یہ لیڈنگ کیپیسٹی تھی تو یہ لیڈر بن گئے، اور وہ جو تھے ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی تو ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اس طرح سے تو پھر بعد میں اللہ کے رسول نے اس آیت کو سب سے پہلے ماں عائشہ کے پاس دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینے کے بعد، جب تک حالات ویسے کے ویسے، وہ ادھر خاموش، وہ ادھر خاموش۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ہم کیوں نبی کو چھوڑ کر کے جائیں؟ یہ کوئی معمولی نعمت ہے کیا؟ نہیں چاہیے ہم کو دنیا، اور ہم اپنی بات پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، نہیں چاہیے ہم کو نبی کا ساتھ چاہیے، جیسی زندگی ہے ویسے گزاریں گے، دنیا ہم کو نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں اس پر سلنڈر ہو گئے تو سب جو ہیں اس پر آ گئے۔ تو یہ اس کو آیت تخییر کہتے ہیں، اختیار والی آیت۔ آپ کو اختیار دے دیا اللہ، میں نہیں کہتا زبردستی فاقے والی زندگی نبی کے ساتھ ان کی بیویاں بن کے رہو، نہیں چاہتے ہیں، نہیں چاہیے، چھوڑ دو آسانی کے ساتھ۔ ان کنتن، اگرچہ تم سب تریدن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی دنیا کی چاہتے ہو، فتعالینا، آ جاؤ، امتعکن واسرحکن، ہم تمہیں جو کچھ دینا ہے دے دلا کر کے اچھے انداز میں ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ بیویاں کس کی ہیں؟ نبی۔ رخصت کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ اب بتائیے کہ بیویوں کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے نبی نے بہت سی شادیاں کر لی تھی، تو نبی کیے تھے کیا؟ نبی کے اختیار میں تھے، اللہ کے حکم سے ہوتے۔ اچھا، یہ کل کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیا۔ اعتکاف کے بارے میں سوال آیا تھا، کل مسجد سے باہر جانے کے بعد میں چٹھی ملی، تو
تو اب میں کیسے بتاتا، اس لیے آج میں اس کو رکھ لیا۔ اعتکاف یہ اصل میں مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اعتکاف کرتے تھے اور اعتکاف کی ترغیب بھی دی ہے، سنت مؤکدہ، شریعت کے فرض، واجب، سنت، مستحب، اس گریڈ میں یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن چونکہ نبی کا عمل ہے اور آپ نے اس پر پابندی کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے رمضان میں آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو آنے والے مہینے شوال میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، لیکن اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ اس وجہ سے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں، یعنی ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اسلام مکے میں آیا بھی نہیں تھا، اس وقت میں نے ایک منت مانی تھی، کیا؟ کہ میں کعبۃ اللہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ وہ دن ایسے ہی بیت گئے، وہ جو ارادہ تھا وہ ایسے ہی رہا۔ لیکن جب میں اسلام قبول کر لیا، اب کیا وہ اس زمانے میں کہی ہوئی بات اب نبھانا ہے کیا؟ اس کو وہ منت پوری کرنا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ ارادہ کیا تھا اور یہ اقرار کیا تھا کہ میں یہاں اعتکاف کروں گا تو آپ کو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے اوفو بالعقود، تم جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اور پھر اس تعلق سے بھی آیت ہے کہ تم جو اردو زبان میں کیا کہے، نیاز، منت، جی، اس کو پورا کرو۔ اور اس میں کوئی غیر اللہ کی بات نہیں تھی۔ حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس ایک رات اعتکاف کرنے کی نیت کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس کو پورا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی، 2 دن کے بھی، 3 دن کے بھی، بلکہ دن کے چند گھنٹے اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن جو سنت مؤکدہ ہے وہ ہے آخری عشرے کا پورا اعتکاف، آخری عشرے کا 21ویں رات سے چاند دیکھنے تک آپ کو معتکف رہنا ہے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال آیا، جس سال آپ انتقال فرمانے والے تھے، اس سال آپ 20 دن اعتکاف کیے، 2 عشرے، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ اور قرآن کتنے ختم کیے؟ 2 ختم کیے۔ کس کو سنائے؟ جبریل امین کو، ورنہ ہر سال کتنے سناتے تھے؟ 1۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال کے رمضان میں 2 قرآن آپ نے مکمل کس کو سنائے؟ جبریل امین کو سنائے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف بھی 2 عشرے کیے، قرآن بھی 2 سنائے۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو آپ کی بیویوں نے پوچھا ہم عورتیں ہیں، ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کیا اللہ کی بندیاں نہیں ہو؟ ہیں، کرو۔ کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو کیا کیے، پہلے 1 خیمہ لگا، پھر 2 لگا، اس کے بعد کئی خیمے لگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا کر دیکھے پورے خیمے ہی یہاں سے وہاں تک چھوٹے چھوٹے، اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ اخلاص والے خیمے اعتکاف نہیں ہے. انہوں ڈالے کر کو انہوں ڈالے کر کو انہوں ڈالے، میں کی نہیں ڈالنا. میں بھی اعتکاف کو بیٹھتی ہوں، میں بھی اعتکاف کو بیٹھتی ہوں. تو یہ ہماری بھاشا میں پائی پوٹی ہے، کمپٹیشن. اللہ کے رسول نے کہا اکھاڑو ان پورے خیموں کو، یہ سب نکال دو. اللہ کو اخلاص والا عمل چاہیے، یہ نہیں چاہیے. تو آپ نے اپنی بیویوں کے جتنے بھی خیمے لگے تھے ان سب کو نکال دیے اور کہا اللہ کے لیے بیٹھنا ہے. وہ بیٹھی کر کو میں بیٹھی، میں بیٹھی کر کو وہ بیٹھی، انہیں بیٹھی تو میں کی نہیں بیٹھنا، ایسا نہیں ہے. یہ عمل جو ہے نا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کے، دنیا کو صرف اللہ کے لیے، اس کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے. اس پر اللہ فخر فرماتا ہے یہ میرا بندہ یا یہ میری بندی جو ساری صلاحیتیں ہوتے ہوئے گھر دار، رشتہ دار، بچے، شوہر، گھر کا سکون سب چھوڑ کر کے میرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں. اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو میری خاطر دنیا کو چھوڑ کے آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہے اعتکاف. لیکن اعتکاف میں دوسرے آ کر کے ملنا، بات چیت کرنا، فون رکھ لینا. اگر خواتین کے پاس بھی جو اوپر اعتکاف میں بیٹھی ہیں ان کے پاس اگر فون ہے تو اس کو بند کر دیں، واپس دے کر بھیج دیں. نہیں چاہیے، نہ فون آنا ہے گھر سے، نہ آپ گھر کو کرنا ہے. نہیں چاہیے گھر کی کوئی چیز، بس اللہ اور میں یہ کر لیں. مجھے اس کا صحیح علم نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. ایسے ہی اخبار پڑھنا، نیوز وغیرہ دیکھنا، یہ سب منع ہے. ایک مسئلہ یہ ہے اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہ جائیں. ضرورت کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے طہارت خانہ دور ہوتا ہے، وضو خانہ دور ہوتا ہے، ہم جہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یہ دور ہوتا ہے تو وہ آ جا سکتے ہیں، یہ ضرورت ہے. اگر کھانا لانے والے، افطاری اور سحری لا کر دینے والے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اعتکاف کے لیے جو بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر جا کے کھا کے آ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ آئیں آپ سے بات کرنے کے لیے، بات چیت ہو گئی. تو اب وہ جب واپس جانے لگے تو وہ تنہا تھی، اکیلی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھر تک گئے، ان کو چھوڑ کر کے واپس چلے آئے. تو یہ نبی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے کہ مجبوری کی حالت میں جا سکتے ہیں. دلیل میں نے آپ کو دے دیا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو مباشرت اپنی بیویوں سے نہ کرو. تم اعتکاف میں ہیں تو وہ اگر آئے ملنے تو ان سے دور رہو، یا وہ اعتکاف میں ہیں آپ گئے ہیں کچھ دینے کرنے کے لیے تو دوری بنائے رکھو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ملو نہیں، مباشرت نہ کرو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ تم معتکف ہو، فی المساجد. تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد ہی میں ہوتا ہے. واضح بات ہو گئی. گھروں میں نہ عورت کا ہوتا ہے نہ مرد کا ہوتا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی امہات المومنین باقاعدہ پابندی سے اعتکاف کرتی تھیں. یہ ثبوت ہے، اس لیے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کریں. جہاں تک جمعیت اہل حدیث کے علاوہ
جو علماء کو امام مان کر ان کی اتباع کرتے ہیں لوگ، نبی کی اتباع سے ہٹ کر، انجانے میں اگر نبی کی اتباع کر رہے ہیں تو زبان سے تو یہی بولتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہم حنفی ہیں بولتے ہیں نا۔ تو ان مساجد میں عورتوں کے اعتکاف کا کوئی انتظام ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اعتکاف صرف مرد کرنا ہے، عورت نہیں۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا، عورت اعتکاف کر سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی کے بعد بھی عورتوں نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، مسلم کی روایتیں موجود ہیں، حدیث میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔